بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 10th کلاس انگلش کا یونٹ نمبر 6 جو کہ ایک پوائم ہے اور اس کا نام ہے ان اسپائٹ آف وار، یعنی کہ جنگ کے باوجود۔ ان اسپائٹ کہتے ہیں باوجود یا کے علاوہ، وار کہتے ہیں جنگ کو۔ تو اس میں آج اس کی ٹرانسلیشن کرنے کی کوشش کریں گے اور کوشش کروں گا انشاءاللہ جتنا آسان ہو سکا آسان کرنے کی۔ اور یہ تھوڑی سی لمبی پوائم ہے تو آپ نے تھوڑا سا اس میں دھیان دینا ہے، کچھ مشکل الفاظ بھی ہیں، میں اس کی وضاحت کرتا چلوں گا۔ تو سب سے پہلے پوائٹ کے شاعر کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ شاعرہ کون ہیں، صحیح ہے۔ تو شاعرہ ہے، اس کا نام ہے اینجلا مورگن۔ یہ کب پیدا ہوئی؟ 1875 کو۔ کہاں پر پیدا ہوئی؟ واشنگٹن میں، ٹھیک ہے، واشنگٹن ڈی سی میں۔ اور اس کا جو پیدائش میں نام جو پہلے شروع میں تھا نا، وہ نینا لیلین تھا، ٹھیک ہے۔ شروع میں جو اس کا نام رکھا گیا تھا نینا لیلین تھا، جو کہ بعد میں اس کو تبدیل کر کے اینجلا رکھ دیا گیا۔ یہ ایک شاعرہ ہے۔ اچھا، اس کے اپنا پیشے کا انتخاب کس میں کیا؟ شروع میں رائٹر، یعنی کہ وہ لکھاری سے جانی جاتی تھی، اور بعد میں وہ کیا جرنلسٹ بھی ہوئی۔ کہاں پر؟ شکاگو میں اس نے یہ خدمت سر انجام دی، نیو یارک میں، اور نیوز پیپر میں بھی اس نے بہت کچھ لکھا ہے۔ ہاں، یعنی کہ دنیا ورلڈ وار جو ہوئی تھی نا، یعنی کہ دنیا کی عظیم جنگ، اس سے پہلے اس نے یہ مطلب نیوز پیپر میں اور اس میں سارا میں جرنلسٹ میں اور یہ رائٹر ہوا کرتی تھی۔ اچھا، اس کی جو مطلب کہ ہر موسٹ پروڈکٹیو ایئرس ور فارم 1914 اور 1940۔ یہ اس کا جو ہے نا مطلب کہ پروڈکٹیو ایئرز ہیں، یعنی کہ اس نے بہت یہاں پر کوئی مطلب کہ پوئٹری وغیرہ لکھی ہے، اس نے یہاں پر بہت کچھ کیا ہے ان عرصے میں، یعنی کہ 1914 سے لے کر 1940 میں۔ پھر مورگنز پیسز ور پبلشڈ ان میجر میگزین۔ مورگن یعنی کہ اس کی جو ہے نا کئی میگزین پبلش ہوئے تھے۔ اچھا، اس نے مطلب کہ 14 کتابیں نظموں کی لکھی ہیں، جس میں ایک ناول ہے اور ایک کتاب ہے شارٹ سٹوری کی۔ اچھا، شی پاسڈ اوے، یعنی اس کی جو وفات ہوئی ہے وہ جنوری 1957 یا 1957 یعنی 14 جنوری 1957 کو۔ کہاں پر؟ نیو یارک میں۔ تو اس کی یعنی کہ پوائم کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ پوائم کیسی ہے۔ ان اسپائٹ آف وار، یعنی جنگ کے باوجود۔ ان اسپائٹ آف ڈیتھ جنگ کو، موت کو کہتے ہیں، اور وار جنگ کو کہتے ہیں۔ ان اسپائٹ کے باوجود، موت کے باوجود اور جنگ کے باوجود۔ ان اسپائٹ آف آل مین سفرنگ کہتے ہیں کسی مصیبت میں مبتلا ہونا، ٹھیک ہے۔ مطلب اس کا یہ بن جائے گا ان اسپائٹ کے باوجود، آل مین تمام انسانوں کی مشکلات کے باوجود، سم تھنگ ود ان می، یعنی کہ کوئی چیز میرے اندر ہے جو کیا کرتی ہے؟ لفظ ہنستی ہے، اینڈ سنگز گاتی ہے۔ اینڈ آئی مسٹ پریز، اور مجھے ضرور پریز تعریف کرنی چاہیے، ود آل مائی بریتھ، میری تمام سانسوں کے ساتھ، یعنی تمام اپنی جو میری قوت ہے یا مجھے ان کی کیا کرنی چاہیے؟ تعریف کرنی چاہیے۔ یہ اصل میں کیا چیز ہے؟ یہ اس نے نظم لکھی ہے، مطلب کہ اگر کوئی بندہ یعنی کوئی شخص اگر اس کے اندر بس باہر سے مصیبتیں آ رہی ہوں، تکلیف آ رہی ہوں، جنگ ہوں، نفرت ہوں، جو کچھ بھی ہوں، تو آپ نے اس وقت مثبت رہنا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو جو ہے نا یہ اپنے اندر امید جا کے رکھنی ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو مطلب کوئی سے بھی مصیبت درپیش ہو، جنگ ہو، کچھ بھی ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ مطلب کہ پھر بھی یعنی کہ کیا مثبت رہنا ہے، اور کیا کرنا ہے؟ یعنی کہ وہ امید ان کے اندر کیا کرتی ہے؟ پھر ہنستی ہے یا گاتی ہے، ٹھیک ہے، اس پر نہیں، مطلب کہ وہ خوشحال ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ مجھے مطلب زندہ رکھتی ہے، تو اسی کی وجہ سے مجھے ان کی تعریف کرنی چاہیے۔ ان اسپائٹ آف وار، جنگ کے باوجود، ان اسپائٹ آف نفرت کے باوجود۔ لیلیس کہتے ہیں گل لالا کو، ٹھیک ہے، یہ سوری گل یاس کو کہتے ہیں لیلیس، ٹھیک ہے۔ بلومنگ، کھلتے ہیں، ایٹ مائی گیٹ، میرے دروازے پر لیلیس کھلتے ہیں۔ ٹولپس کہتے ہیں گل لالا کو۔ آر ٹرپنگ، ٹھیک ہے، مطلب کیا ہے؟ ٹرپنگ ڈاؤن دا پاتھ، راستے کے نیچے کیا کرتے ہیں؟ نزاکت سے چلتے ہیں۔ ٹرپ کرنا، جانا، ٹرپ آتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا ہم ٹرپ میں جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، ٹرپ، ٹھیک ہے، ٹرپنگ جانے کو کہتے ہیں۔ گلالا، نیچے راستے پر کیا کرتے ہیں؟ نزاکت سے چلتے ہیں، آرام سے چلتے ہیں، رزق سے چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انسپائٹ آف وار، انسپائٹ آف ریتھ، یہ WR، جہاں پر بھی WR ہوگا تو WR سے کوئی لفظ شروع ہوگا تو اس میں W کیا ہوگا؟ سائلنٹ ہوگا۔ اچھا، WRATH کو پڑھتے ہیں ریتھ کہتے ہیں غصے کو، قہر، غضب کو، غضب کے باوجود یا جنگ کے باوجود۔ یہ کہتا ہے کہ مگر بار جو کچھ بھی ہو، میرے یہ جو پھول ہے نا، پھول مطلب کھلنا نہیں روکتے، چاہے یعنی جو کوئی بھی پھول ہو، وہ اپنی جو ہے نا مطلب کہ خوشبو دینا اور کھلنا یہ نہیں روکتا، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ
ہم باہر کے حالات سے جو ہے نا کمزور نہ ہمیں نہیں پڑنا چاہیے، یعنی کہ اپنے اندر مثبت یعنی کہ سوچ کو اس کو اندر رکھنا چاہیے، امید کو جاگے رکھنا چاہیے، یعنی کہ ہمت نہیں ہارنے چاہیے. کریج مت کہتے ہیں حوصلہ رکھو، ہمت نہ ہارو. دا مارننگ یعنی صبح، گلوری شان شوکت، صحت صبر کو نہیں کہتے، سے کہتے ہیں کہنے کو، ٹھیک ہے نا. سے ہم نے پڑھا نہیں ہے، سے کہنے کو کہتے ہیں نا، سیت سوری یہ غلط لکھا ہوا ہے، سیت کہنے کو کہتے ہیں. تو یہ کس کا یہ مطلب ہو جائے گا کہ گول داؤدی یعنی کہ کیا ہے، یعنی کہ حوصلہ رکھو، صبر کی شان شوکت کہتی ہے، کیا رکھے، صبر کی شان شوکت کہتی ہے صبر کی، صحیح ہے نا. اچھا ریجیوس کہتے ہیں خوش ہو جاؤ. ڈیزی کہتے ہیں گل دودی ایک پھول کا نام ہے. کیا مرمرت کہتے ہیں سرگوشی کرتے ہیں، یعنی گل دودی امریکان میں سرگوشی کرتی ہے اور کہتی ہے کہ خوش ہو جاؤ. اینڈ جسٹ ٹو لیو از سو ڈیوائن، اور مطلب کہ رہو، صرف زندہ رہو، از سو ڈیوائن، مقدس، کیا مطلب کہ زندگی گزارنا ہی بہت متبرک ہے، ٹھیک ہے نا، مقدس ہے، پاک ہے، یعنی کہ آپ کو زندگی ہر حال میں گزارنی ہے، خودکشی وغیرہ یا مطلب منفی سوچوں سے بچنا ہے، ٹھیک ہے، باہر کے حالات جو کچھ بھی ہوں. وین پینسائز کہتے ہیں گل بنفشی کو. لفٹ دیئر آئیز ٹو مائن، میرے جو ہے نا گل شب میری طرف کیا کرتے ہیں، نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں. لفٹ کہتے ہیں اٹھانے کو. آگے دا کلاؤڈز آر رومپنگ ود دا سی، بادل سمندر کے ساتھ کیا کرتے ہیں، رومپی کہتے ہیں کھلتے ہیں، کھیلتے ہیں، سوری کیا ہے مطلب کھیلتے ہیں. بادل سمندر کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کھیلتے ہیں. اینڈ فلیشنگ، اور چمکتے ہیں. ویوز موجیں، کال بیک ٹو میرے واپس آئے تھے، مطلب اور چمکتی ہوئی موجیں مجھے واپس بلاتی ہیں. کال کرتے ہیں بلانے کو کہتے ہیں. دیٹ ناٹ کے ادھر معنی نہیں لیا گیا، جو کہ نہیں ہے از ریئل حقیقت میں، بٹ واٹ از فیئر، مطلب کوئی چیز حقیقی نہیں ہے بلکہ جو چیز خوبصورت ہے، صحیح ہے. ایوری ویئر اینڈ ایوری ویئر، ہر جگہ اور ہر جگہ. اے گلوری لائف ٹو ڈسپائر، ٹھیک ہے، نا امیدی کے اندر کیا ہے، شان و شوکت، مطلب کہ اے گلوری لائف شان و شوکت زندہ رہتی ہے، صحیح ہے نا. ٹو ڈسپائر کہتے ہیں نا امیدی کو، لائف کہتے ہیں زندہ رہنے کو، شان و شوکت نا امیدی کے، نا امیدی میں بھی وہ کیا ہے، زندہ رہتی ہے شان و شوکت کے ساتھ. کیا امید کے بارے میں، صحیح ہے. تھرو گنز میں رور، چاہے بندوقیں چل رہی ہوں یا کیا کر رہی ہوں، گڑگڑا رہی ہوں. اینڈ کینن توپ کو کہتے ہیں. بومز گرج رہے ہوں، یعنی کہ چاہے بندوقیں، یعنی کہ تھو کہتے ہیں دو کہتے ہیں چاہے. گنز کیا ہے، بندوقیں جمع ہے پلورل ہے، صحیح. میں رور کہتے ہیں گڑ گڑانے کو، ٹھیک ہے نا. رور آپ نے پڑھا شیر کی دھاڑ کو کیا کہتے ہیں، رور کہتے ہیں. اینڈ کینن بوم کہتے ہیں گرجنے کو، صحیح ہے، جیسے کہ بادل گرجتے ہیں. چاہے بندوقیں گڑگڑا رہی ہوں یا توپیں گرج رہی ہوں. روزز آر بارن اینڈ گارڈن بلومز، پھر بھی کیا کرتے ہیں، باغ میں پھول کھل اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے. روزز گلاب بارن بنتے ہیں یا پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک. مائی اسپرٹ اسٹل میں لائٹ اٹس فلیم، صحیح ہے، میری جو روح ہے اسٹل پھر بھی لائٹ اٹس فلیم کا کیا معنی ہو جائے گا، فلیم کا معنی ہے، فلیم شعلے کو کہتے ہیں، مطلب کیا ہے، میری روح شاید پھر بھی اس کے شعلے سے چمکتی ہے، ٹھیک ہے. نیچے ہے اینڈ دیٹ سیم ٹارچ، اور اسی ٹارچ سے وینس پپیز کم، اور کیا ہے، پپیز کہتے ہیں گل لالا کو، اور اسی ٹارچ سے جب گل لالا کے پھول کھلتے ہیں، صحیح ہے. وینس ادھر کھلنا کریں گے، ٹھیک ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. ویئر مارننگز ایلٹر وائٹلی بارنز، ایلٹر کہتے ہیں تبدیل ہونا کو، اور یعنی کہ مارننگ صبح کو کہتے ہیں، اور وائٹلی بارنز ایلٹر قربان، سوری تبدیل ہونے کو نہیں کہتے، ایلٹر کہتے ہیں قربان گاہ کو. وائٹلی بارنز، ٹھیک ہے، یعنی کہ جب صبح کے قربان گاہ میں سفید روشنیاں جلتی ہیں، برن جلنے کو کہتے ہیں، وائٹ سفید کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. مارننگ صبح کو کہتے ہیں. ویئر مانی جہاں، لائلیز میں لفٹ دیئر سلور آرنز، ٹھیک ہے. سلور کہتے ہیں چاندی کو، صحیح ہے، مطلب کہ اس کا یہ بن جائے گا کہ لیلیز کہتے ہیں گل لالا، سوری کنول کے پھول. لیلیز کسے کہتے ہیں، کنول کے پھول شاید چاندی کے گلدان اٹھاتی ہیں، صحیح ہے نا. سوری کیا بن جائے گا، ہاں گلدان اٹھاتی ہے، ٹھیک ہے. اچھا انسپائٹ آف وار انسپائٹ آف شیم جیسے شرم کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا انسپائٹ آف وار جنگ کے باوجود، شرم کے باوجود. اینڈ ان مائی ایئر، میرے کانوں میں، اور میرے کانوں میں وسپرنگ بھناتی ہے، ٹھیک ہے، گنگناتی ہے
یا بریتھ سانس، اور میرے کان میں ایک سرگوشی سنائی دیتی ہے. ویک فرام دا نائٹ میئر لک اینڈ سی، ویک جاگو، فرام دا نائٹ میئر خواب سے، لک دیکھو، اینڈ یعنی کہ لک اینڈ سی، لک اینڈ مطلب نظر دوڑا، لک اینڈ سی کا مطلب نظر دوڑائیے. دیٹ لائف از ناٹ بٹ ایکسٹیسی، ٹھیک ہے، زندگی کچھ نہیں ہے کیا کس کے باوجود، وجد و بے خود، ٹھیک ہے نا، وجد و بے خودی کو کہتے ہیں. اچھا، ان اسپائٹ آف وار، ان اسپائٹ آف ڈیتھ، موت اور جنگ کے باوجود زندگی، یعنی کہ موت کے باوجود اور جنگ کے باوجود. تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گا. اگر کہیں پر آپ کو مسئلہ ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں. اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. شکریہ.